السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان، اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو. ناظرین، آج کے پروگرام میں دو امپورٹنٹ ایشوز پہ بات کی جائے گی. آبویسلی فرسٹ ایشو از اباؤٹ دا گیس پرائسز، جس میں سی این جی کے مسئلے مسائل. پنڈی اسلام آباد میں تو پیٹرول کی بھی شدید قلت ہے اور کل بھی کافی توڑ پھوڑ ہوئی. اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان تقریباً ٹریفک جو 7 گھنٹے تک نہیں چل سکی، خاص کر کے ایئرپورٹ کے ایریا. آپ کو ہم نے کل پروگرام میں بھی دکھایا سارا کچھ. آج بھی تھوڑی بہت توڑ پھوڑ ہوئی اور کافی دیگر علاقوں میں بھی پرابلم رہی. کچھ حد تک مذاکرات طے پا گئے سی این جی مالکان اور گورنمنٹ کے درمیان کے کس طریقے سے اس کو سلسلہ کو آگے لے کر کے چلے گا، لیکن ٹیمپریریلی 1 مہینے تک یہ بات کی گئی. آگے کیا ہوگا دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طریقے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ، آج پرائم منسٹر کی بھی اناؤنسمنٹ تھی صوبے کے حوالے سے کہ صوبے بنائے جائیں، اور خاص کر کے سرائکی صوبے کی بہت زیادہ حمایت میں انہوں نے بات کی. کیا صوبے بننے سے گورننس بہتر ہو جائے گی؟ کیا موجودہ سیٹ اپ میں اگر صوبے بنتے ہیں تو کس طریقے سے عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا؟ کہ اگر ایک سرائکی صوبہ الگ ہو جاتا ہے، پنجاب کا مزید ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں، تو کیا پنجاب میں عام آدمی کو اس کا فائدہ پہنچے گا یا محض ایک سیاسی چال ہے یہ بھی؟ اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے. جب اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں جی، میرے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب سردار بہادر احمد سہر صاحب. سردار صاحب وزیر مملکت ہیں برائے دفاعی پیداوار. بہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ پروگرام میں آئے. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب سید آصف حسنین صاحب، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے متحدہ قومی موومنٹ سے. حسنین صاحب کا تعلق، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی جی. اور ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب شیخ روہیل اصغر، ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز. تھینک یو سو مچ شیخ صاحب فار بینگ ان دی شو. سب سے پہلے تو سر صوبوں کے حوالے سے میرے خیال میں بات شروع کریں اور اس کے بعد اصل کرائسس پہ جائیں گے. سر صوبے بن جانا ہے یا بنا دینا یا بات کر دینی، ڈو یو تھنک از دیٹ دا ایشو؟ از دیٹ اے پولیٹیکل رائیولری کے حوالے سے بات ہے یا واقعی آپ سمجھنے سے فرق پڑے گا؟ اور از دا گورننس کا ایشو ہے اس میں؟ دیکھیں جی، 2-3 باتیں ہیں. واقعتاً گورننس کا ایشو بھی ہے، اس میں کچھ ہسٹری ہے، کچھ ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان جمہوری حوالے سے بنا تھا. 1940 کی جو قرارداد ہے، اس قرارداد میں یہ ابھی بھی آپ مینار پاکستان پہ تشریف لے جائیں تو یہ کندہ ہے کہ جناب صوبے جو ہے وہ جو پولیٹیکل جو کلچرل اینٹیٹی ہوگی اس بنیاد پہ بنائے جائیں گے. اور یہ وہ سوچ تھی جس بنیاد پہ بمبے جو تھا وہ سندھ سے الگ کیا گیا اور جو خیبر پختونخوا ہے جو اس وقت صوبہ سرحد تھا وہ پنجاب سے الگ کیا گیا. اب جو یہ جنوبی پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے، یہ کوئی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ تقریباً کوئی ہزاروں سالوں سے، سینکڑوں سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے صوبہ ملتان رہا. اور یہ ابن بطوطہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور جو ہے وہ ملتان کے مضافات میں واقع ہے. یہ ہسٹری ہے جی. اور یہ ٹریڈ روٹ تھا جی، دلی ملتان، ملتان سے کندھار، کندھار سے آگے دنیا میں. اب یہ تو ملتان کی اہمیت کم ہوئی اس وقت سے جب مغلوں کے آخری جو دور ہے اس میں جب کندھار جو ہے وہ مغلوں کی سلطنت سے چلا گیا اور یہ ٹریڈ روٹ جو ہے یہ متاثر ہوا. اب ہوا یہ کہ 1835 میں رنجیت سنگھ نے ملتان کو فتح کیا. نواب مظفر خان وہاں حکمران تھے، ان کو شہید کیا گیا. آگے وہ پھر پشاور تک چلے گئے رنجیت سنگھ جو. یہ ایک بڑی اسٹیٹ جو ہے. اب یہ تو ہے ایک سر، یہ تو تاریخی پہلو ہو گیا، لیکن آج کل کے دور میں اس کی وہ ویٹیج ہے، وہی حیثیت ہے ابھی. میں عرض کر رہا ہوں، اب آپ یقین جانیں کہ یہ 63% پاپولیشن کا ایک صوبہ ہے پنجاب، اور پنجاب میں گورننس کے مسائل ہیں، لوگوں کو تکالیف ہیں. پچھلی رجیم میں گرچہ یہ ہوا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا سسٹم تھا، لوگوں کو سہولتیں مل گئیں. ایک چپڑاسی، ایک کلاس 4 کا آدمی جو رجحان سے چلتا ہے، جو لیا سے چلتا ہے، دریائے سندھ سے چلتا ہے اور وہ لاہور جاتا ہے، آپ یقین کیجئے کہ ان کو 12-13 گھنٹے تو لاہور تک پہنچنے میں لگ جاتے ہیں. وہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو پرائمریلی آپ جو بات کریں گورننس کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، مالیاتی گورننس کا مسئلہ ہے کہ وہاں تک کچھ پہنچ نہیں پاتا. جو این ایف سی ایوارڈ ہے، این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے جو صوبوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے، پروونشل اٹانومی کے حوالے سے، 19th امینڈمنٹ کے حوالے سے، تو وہاں جنوبی پنجاب سے مستفید لوگ لاہور تک ہی رہتا ہے محدود سارا سلسلہ. غربت کا لیول جو جنوبی پنجاب میں ہے
وہ آپ یقین کریں کہ وہ بلوچستان سے کم نہیں ہے، وہ سندھ کی جو مضافات ہیں جو شہروں کی اس سے کم نہیں ہے. بہت زیادہ پاورٹی ہے. لوگ اپنے روہی کے لوگ بیچارے، تھل کے لوگ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صوبہ بن جائے گا تو سر سارے پہ مجبور ہیں، لوگ وہی رہیں گے، فیوڈل لارڈز وہی رہیں گے، سر سسٹم وہی رہے گا، تو چیز پہ بہتری کس طرح آئے گی؟ آج کی دیکھیں، ایک تو فیوڈل لارڈز کی جو ٹرم بولی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے. کوئی فیوڈل لارڈ نہیں ہے. ایون کہ جو جنوبی پنجاب ہے، سرائکی ایریا ہے، اس میں کوئی فیوڈل لارڈ اس انداز سے نہیں، اتنی زمینیں جاگیریں نہیں رہیں. جاگیردار تو اس پورے ایریا میں تھا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. صرف میرے خیال میں لگاری اور مزاری کو زمین ان دو بندوں کو دی تھی انگریز نے. باقی تو کوئی زمین شمینوں کا کوئی ایسا ہمارے پاس کوئی ہسٹری نہیں ہے کوئی کہ جناب کوئی انگریز نے زمینیں دی ہوں. لوگ زمیندار تھے اور زمینیں خریدتے تھے، کچھ بیچتے تھے. اس حوالے سے یہ ساری صورتحال تھی. ایسا نہیں ہے، وہ کلچر نہیں ہے جیسے کوئی ہاری والا کلچر. ہاں جنوبی پنجاب میں ایسا نہیں ہے. لوگوں کے پاس سبسٹنس ہولڈنگ ہے، گزارا یونٹس موجود ہے. تو پرائمریلی آئیڈیا یہ ہے اس کے پیچھے کہ بیٹر گورننس اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. فائدہ ہوگا جی، واقعتاً فائدہ ہوگا. یہاں لوگوں کو ثمرات ملیں گے جو پروونشل اٹانومی کے. میں آپ سے عرض کروں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ریجنل اٹانومی نہیں ملے گی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہ جمہوریت سے مستفید ہو پا رہے ہیں اور نہ ہی گورننس میں، نہ ہی گورنمنٹ میں اور نہ ہی فیڈریشن میں ہمارا کوئی حصہ ہے. لوگ بیچارے اس طرح محروم. اچھا صاحب، آج کا کیا آپ کی پارٹی نے اس کو پیش کیا سارا سلسلہ تھوڑا ڈیٹیل سے میں بتائیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے تو ہم نے 29 کو جو ہے وہ ہم نے اس پر ایک ریزولوشن ہم نے پیش کی اور اس پر بات چیت کے لیے ہم نے کہا، اور اس کے فوراً بعد ہمیں یہ ضروری تھا کہ ہم اس پر جو ہے وہ ترمیمی بل لے کر آئیں، اور ہم نے 20واں ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کیا کل. اب جب ہم نے 29 کو جب یہ ریزولوشن لے کر آئے تو وہ آج ایجنڈے کے اوپر ریزولوشن آئی، اور اسی کی بنیاد پر ہم نے کہا کہ جی اس پر بحث کرائی جائے، اس پہ بات کی جائے. ظاہر سی بات ہے اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس بل کو جو ہے وہ اچھا یہ آج تو ہم نے یہ کل ہم نے یہ بل ضرور پیش کیا اور یہ ریزولوشن ہم نے 6 دن پہلے کی، لیکن اگر یہ ایشو کو دیکھا جائے تو یہ ایشو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہ آج سے نہیں. اگر جنوبی پنجاب میں دیکھا جائے تاج محمد لنگا اور دیگر افراد تھے، جب ایک عرصے سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہوتی تھی آپ اس کو دباتے تھے ان چیزوں کو. بھاولپور کے حوالے سے دیکھا جائے ایک عرصے سے یہ سارا سلسلہ تھا، ابھی بھی وہ سارے ایشوز ہیں. اگر اجازت ایک کوئک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ شیخ صاحب کا بھی موقف لیں. آپ ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. جناب حسن صاحب آپ بات مکمل کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ یہ کافی عرصے سے یہ ساری ڈسکشنز ہوتی رہی اور تمام جماعتوں نے گائے بگائے اس بات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا. ضروری یہ تھا کہ جی آپ اگر کوئی جماعت صوبے میں اس کے لیے ریزولوشن لے کر آ رہی ہے، بات کرانا چاہتی ہے، جو پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں ہوا، اگر کوئی فیڈرل میں لانا چاہ رہی ہے تو وہ لے کر آئے. لیکن جب کوئی جماعت اس کے لیے اس نے انیشیٹو نہیں لیا تو پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ چلیں جی ہم لے کر آ جاتے ہیں، کوئی تو آگے بڑھے اس پہ. آج ہم اس پہ لے کر آئے. جب لے کر آئے تو آج جب پہلے دن ہم نے اس پہ ڈیبیٹ کے لیے کہا، ابھی صوبے بننے کے لیے کے قدم نہیں اٹھائے، ابھی صرف ڈیبیٹ ہونی ہے. تو آج اسی اسمبلی کے اندر نو ڈاؤٹ بہت سے لوگوں نے اس پر کھل کے سپورٹ کیا، حمایت کی، اور آگے بھی اس پہ حمایت کریں گے، اور کچھ لوگوں نے اس پہ مخالفت میں بھی کیا، اس کو نان ایشو قرار دیا. بہرحال آپ نہیں سمجھتے سر لوگ گیس کے پیچھے آپ کے سامنے حالات ہوئے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم بھی اسی اور آپ کی تو جماعت لمیٹڈ ہے کراچی حیدرآباد تک، ہم بھی سرائکی صوبے کا قصہ کہاں سے اس چیز کو ایڈجسٹ اسی لیے کر رہے ہیں کہ آج جو لوگوں کی احساس محرومی، احساس بے نگانگی میں تبدیل ہو رہی ہے، جو پرابلم ملک کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو علاقائی اور صوبائی سطح پر ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے. آج پاور کرائسس جو ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج بجلی کی کرائسس کی وجہ کہ گورنمنٹ کی کوئی ویژن نہیں، کوئی پالیسی نہیں ہے اس میں. دیکھیں کس گورنمنٹ نے پالیسی بنائی؟ آج مجھے بتا دیں، آپ گیس کی سر جو موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوں گے، 30 ویل آپ کے پاس ہوئے ہیں جو آپ کو کھودنے تھے، آپ نے نہیں کیے. پچھلے دور میں کچھ بھی تھا جو ریسرچ کا کام ہوا، آج آپ کا ڈاکٹر سمر مبارک جب جو ہے وہ کول کے اوپر اس کی تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے لیے وہ فنڈنگ مانگتا ہے، اگر کوئی اس کو فنڈ نہیں دیتا تو کام تو کیا ہے نا لوگوں نے، ہمارے سائنٹسٹ نے کام تو کیا ہے، چیزوں پہ کام ہوا ہے. امریکہ جیسے ملک میں 4,000 پچھلے سال میں
پچھلے سال میں 4000 جو ہے وہ ویلز کھودے گئے. پاکستان نے کیا کیا؟ کیوں نہیں آپ ان چیزوں پہ کام کرے؟ پھر پلان کیوں نہیں کر رہے آپ؟ یہ ہوتا ہے جس کی بھی گورنمنٹ آتی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی ان کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, اس سے پہلے آپ گورنمنٹ لے لیں, آپ انہی ایشوز پر کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی جو ہے وہ چیف جسٹس کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ تلا ہوا ہوتا ہے اپنے بینیفٹ کے لیے, کوئی کسی چیز کے لیے, کوئی اس میں سر کس کا بینیفٹ ہے؟ اس میں عوام کا بینیفٹ ہے, یہ ایک سیاسی چال ہے. خالصتاً جنوبی پنجاب وہ صوبہ ہے, میں تقریباً 2-2.5 سال سے جنوبی پنجاب میں خود بذات خود جا رہا ہوں, میں خود کام کر رہا ہوں. احساس محرومی کا یہ حد ہے کہ آپ مجھے بتائیں جو علاقہ کاٹن پیدا کر رہا ہے اس کے جسم پر خود اچھے کپڑے نہیں ہیں, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, بوس کی تو دیگر لوگ پہن لیتے ہیں. مجھے بتائیں ان علاقوں میں, ریموٹ ایریاز میں گیا ہوں, ایک علاقے میں گیا ہوں, وہاں بلوچستان کے ایشو پہ کبھی بات کریں سر؟ دیکھیں یہی تو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. آج بلوچستان کی صورتحال خراب کیوں ہے؟ آپ جب نہیں توجہ دیتے, آپ جب نئی ان چیزوں کو کرتے, بلوچستان میں بھی اس قسم کے کئی ایشوز ہیں. چلے میں باقی ایشوز پہ آتا ہوں, میں شیخ صاحب کا بھی سن لیں موقف. شیخ صاحب آپ نے پوری بات سنی, اب سوال میں نہیں کر رہا, آپ ان کا جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو فیصل میں آپ کو عرض کر دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان میں جتنے بھی صوبے عوام کی خواہش اس پہ کبھی بھی اختلاف نہیں کرے گی, اور کوئی بھی سیاسی جماعت بشمول پاکستان مسلم لیگ نون کے کوئی بھی یہ ڈیئر نہیں کر سکتی کہ عوام کی جذبات اور ان خواہشات کے خلاف چلے. ٹھیک, پہلی بات. میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا, لیکن مجھے دونوں صاحبان کی باتیں سن کے اندر ایک ہنسی محسوس ہو رہی تھی, اندر بڑا ہی تسلی سی بھی ہو رہی تھی. آصف صاحب کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت میں نہیں ہے, اور ہیں بھی. سردار صاحب بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے, 5 سال پہلے یہ حکومت میں تھے. کوئی ایک ریزولوشن جھوٹا ہی مجھے دکھا دیں. کیا 5 سال پہلے اس صدرن پنجاب کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی تھی؟ کیا پچھلے 4 سال سے صدرن پنجاب کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی تھی؟ آج آخر کیوں؟ صرف میں یہ سمجھتا ہوں, ٹائمنگ ذاتی, میری ذاتی. ٹھیک, صوبہ بننا چاہیے. عوام کی اگر خواہشات ہیں تو صوبہ ضرور بننا چاہیے, اور اس کو کوئی نہیں روکے گا. اگر میں روکنے کی کوشش کروں گا تو میں عوام کے اس غیظ و غضب کا شکار ہوں گا. جہاں تک سردار صاحب نے یہ کہا اور حضور نے فرمایا ناانصافی, محرومی اور سب کچھ, آپ پوری تفصیل نکال کے دیکھ لیجیے. جب سے پاکستان ماضی وجود میں آیا اور آج تک سب سے زیادہ جو پنجاب اور فیڈرل میں رول کیا وہ اسی خطے کے لوگ نے. اب یہ بات کہنا پرائم منسٹر آج بھی اسی سرائکی صوبے کا ہے, اس کا کسی نے ہاتھ روکا ہے؟ خود کم کمائے, وہاں پیسہ لگا دے, لوگوں کو بجلی دے دے, لوگوں کو گیس دے دے, لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کر دے, سب ٹھیک ہو جائے گا. اور ایک بات میں اور کہتا ہوں, ہم اپنی کوتاہیاں, غلطیاں دوسروں میں پھینکتے ہیں. جس شخص نے وہاں سے اس عوام سے, جس عوام کی محرومی کی بات کر رہے ہیں, کیا وہ جو فرما رہے تھے کہ کلرک وہاں سے اٹھتا ہے لاہور آتا ہے, وہ اس منتخب نمائندے کا ووٹر نہیں ہے. اس کو کیوں ایسا کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ یہ آپ کی کوتاہیاں ہیں, آپ ان کو وقت نہیں دے پاتے, آپ ان کے معاملات کو سنتے نہیں ہیں, آپ کو شوق نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے. یہ آپ کی پنجاب کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جو اب دیکھیں اس میں 52 سیٹیں ہیں, 52 سیٹوں میں سے 7 سیٹیں یا 8 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس, باقی میجورٹی پیپلز پارٹی کیوں لیگ ہے. میں نے ایک بنیادی بات آپ کو یہ کہہ دی دونوں کی موجودگی میں, یہ آپ کا غالباً پروگرام بھی لائیو ہے, اس پہ کہہ رہا ہوں, پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں, عوام کی خواہشات کے خلاف کوئی سیاسی جماعت نہیں جا سکتی. اور اگر عوام کی خواہش ہے صوبہ بننا, ہزارہ والوں کا صوبہ بننا اگر خواہش ہے, کیا اچھا ہوتا پرائم منسٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہزارہ میں صوبے میں, ابھی یہاں پہ تو خدا نہ خواستہ اس سرائکی صوبے کی جو بن رہی ہے, چل رہی ہے جو تحریک, اس میں خدا نہ خواستہ کوئی قیمتی جانیں ضائع نہیں ہوئی. ہزارہ میں تو قیمتی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں اس میں. کیا یہ اچھا ہوتا؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہزارے والوں کا بھی, لیکن وہ کہہ نہیں سکتے. اے پی نے مخالفت کر دی آج. جی میں فیصل وہی کہہ رہا ہوں, حقائق سے ہم دور جا رہے ہیں, حقائق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. میں نے وہ بات اب آپ کے سامنے میں نے یہ بات عرض کر دی ہے کہ مجھے کم از کم, میں اپنی جماعت کو پریزنٹ کر رہا ہوں یہاں پہ, اور پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ عوام کے مسائل حل ہوں, چاہے اس کے
آپ پاکستان میں 10 اور صوبے بنا دیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، پاکستان مسلم لیگ ان کو اس بنے گے یا بحث باتوں کی حد تک، خیالات کی حد تک؟ دیکھیں یہ خیالات کی حد تک آپ لوگوں کو کہتے ہیں خدشات ہیں یہ لوگ، کوئی خدشہ نہیں ہے. دیکھیں میں فیصل، آپ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ الیکشن جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں تو جو منتخب ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ پورے پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ ایک صوبے کا پرائم منسٹر کو نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر آپ یہ ان کی اگر یہ اپروچ اور سوچ ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جو پاکستان میاں نواز شریف صاحب ہیں، تو آبویسلی اگر خدا ان کو عزت دیتا ہے تو وہ پرائم منسٹر کے لیے جائیں گے نا. تو ضروری نہیں ہے اگر صوبہ بنے گا تو صوبہ اگر اس صوبے نئے صوبے میں سے بھی اگر پاکستان مسلم لیگ نون اگر وہاں سے خدا اس کو کامیابی دیتا ہے تو وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی ہوگی. سر آپ کی 18-20% نمائندگی ہے اس صوبے میں اگر دیکھا جائے ان ٹرمز آف سیٹس، اس سے زیادہ تو نہیں نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ لیٹس سے 20% ہم اس کو راؤنڈ فگر کرتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگ کا جو تھانے داری ہے پنجاب کی، وہ پنجاب کا پورا ایک آبادی کی بات کرتے ہیں، وہ آپ شرنک ہو جائیں گے؟ نہیں سر، نہیں. دیکھیں نا، میں آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ کو شرنک کرنے کی مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی ایک صوبے میں یا ایک حلقے میں نہیں ہے، پورے پاکستان کی سیاسی جماعت ہے اور وہ پورے پاکستان میں اپنا کام کر رہی ہے، پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ کسی ایک خاص جگہ پر ریپرزینٹ نہیں کرتی. اور یہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جس وقت مسلم لیگ نون برسر اقتدار نہیں تھی تو اس وقت بھی یہاں پہ جو لوگ تھے، اب دیکھ لیجئے 88 میں محترمہ بے نظیر حکومت میں تھی اور آپ یہاں پہ پرائم منسٹر تھی. 90 میں آپ 90 کو دیکھ لیجئے، 90 میں میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور محترم غلام حیدر وائن خدا گری کے رحمت کرے جن کا تعلق تھوڑا بہت اسی حلقے سے بنتا تھا، وہ چیف منسٹر تھے. 93 میں پھر جو چیف منسٹر تھے اسی تقریباً پٹی سے چیف منسٹر تھے. 93 کی بات کر رہا ہوں اور محترمہ پرائم منسٹر تھی. 97 میں پہلی دفعہ 97 میں میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور میاں شہباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر تھے. اب بات یہ ہے کہ عوام اگر ووٹ دے کے یہ کہتی ہے کہ آپ کو حق حکمرانی ہے تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے. فرض کیجئے کل الیکشن ہوتا ہے اور آپ پرائم منسٹرشپ کے لیے چلے جاتے ہیں اور چیف منسٹر اگر کوئی اور صوبے کا آ کے لگتا ہے تو اس میں تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اور اگر یہ عوام یہ فیصلہ دیتے ہیں آپ کے الیکشن میں فیصلہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ صوبہ بنوانا ہے اور ان لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو اس صوبے کے حق میں ہیں تو پھر آپ کے پاس تو کوئی چوائس نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہو گیا. یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں بیسیکلی پاکستان مسلم لیگ نون، میں بریک کے بعد واپس آؤں گا، تسلی سے بات کریں گے. تو پرائمریلی آپ کو یو ہیو نو ایشو کہ صوبے بنے نہ بنے، ہزارہ میں بنے، ہزارہ بنے جی، بلوچستان میں بنے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کا بھی بنے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ان سے براد سر کراچی وہ آپ دیکھیں گے، لکھ لیں، رکھ کے رکھ لیں. میں بریک کے بعد پوچھوں گا آپ سے یہ بات. ول جسٹ ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی، ویلکم بیک. سر اس سے پہلے کہ میں آگے سردار صاحب پہ آؤں، مجھے تو یہ بتائیے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا صوبہ، سر ان سے کیا مراد، تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے شیخ صاحب؟ ابھی نہیں، ابھی آپ اس کو دبا رہنے دیں. یہی پاکستان ہے، یہی ہمیں اگر خدا نے زندگی دی تو پھر آپ دیکھتے جائیں گے آہستہ آہستہ. دیکھیں میں آپ کو میں ایک بیسیکلی بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں نا کراچی، میں ایک کراچی کی بات کر رہا ہوں، یہ میں خدا نہ خواستہ میں ایسی بات نہیں کر رہا، میں تو ایک جیسے سردار صاحب نے کہا تھا میں اس کی بات سنا رہا ہوں. کراچی آپ کا دارالخلافہ ہے پروونس کا، ٹھیک ہے جی. اب آپ اندازہ کیجئے جو شخص پنجاب کی سرحد سے اٹھ کے کراچی جائے گا اس کو کتنے گھنٹے لگیں گے؟ وہاں تو سڑکیں بھی نہیں ہیں، یہاں تو پھر کوئی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں موجود ہیں، وہاں تو سڑکیں بھی نہیں ہیں. تو پھر یہ کیا بیل گاڑیوں میں جائے گا؟ میں آپ کو یہی مجھے میں سمجھنے کی، میں نے تو صرف آپ کو بڑا مختصر سی بات بتائی ہے، میں نے اس میں بحث گیا ہی نہیں، میں نے تو مختصر سی آپ کو بات بتائی ہے. میں تو ان کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں نا. اگر آپ ڈسٹینس کی بات کرتے ہیں ڈسٹینس وہاں پہ بھی ہے، اگر آپ ڈسٹینس کی بات کرتے ہیں ڈسٹینس تو بلوچستان میں سب سے بڑا ڈسٹینس وہاں پہ ہے. ہسٹوریکل کہتے ہیں جی اس کو سلسلے. سر جی شیخ جی تو میرے انتہائی محترم ہیں شیخ صاحب، میرے کرم فرما نے یہ فرمایا کہ پرائم منسٹر نے، میں تھوڑی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر نے آج ہزارہ صوبہ کی بات کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہزارہ کا ڈیلیگیشن مجھے ملنے آیا تھا تو میں نے آصفان نجار خان صاحب سے پھر میٹنگ کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ ہم تمام پارٹیاں
جو ہیں مل بیٹھ کے اور اکٹھے ہی اس کو موو کریں گے آگے، یہ انہوں نے کہا۔ دوسری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرما رہے تھے کہ جناب کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر یا فلاں لوگ جو ہیں وہ اس ایریا سے بنے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ لیکن یہ ہے کہ ہسٹوریکل تو ہے نا جی، میں عرض کر رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ جو حیات حاکمہ ہے وہ کہاں کی تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حیات حاکمہ سے مراد سیکریٹریٹ ہے، بورڈ آف ریونیو ہے، بورڈ آف ریونیو میں وہاں کا کوئی آدمی نہیں ہوتا، سیکریٹریٹ میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ 1% بھی وہاں کی نمائندگی نہیں ہے۔ وجہ ٹھیک ہے نا جی، نہیں آنے دیتے۔ میں اگر لاہور میرا ایک کیس تھا، میں لاہور گیا، اب یقین جانیے کہ مجھے ایک ہفتہ تو وکیل کرنے میں لگ گیا کہ وکیلوں کو بھی میں نہیں جانتا تھا۔ اس طرح کی صورتحال ہے، بہت دور ہے، لوگ نہیں جا سکتے ہیں، پھر گورننس کا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر سنبھل نہیں پاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بلوچستان میں بھی اچھا ہیں۔ میں یہ گزارش کروں بلوچستان کی پاپولیشن کم ہے، وہ 55 لاکھ تو ٹوٹل، لیکن مسائل تو وہی ہے نا سر، بلکہ زیادہ مسائل ہیں۔ مسائل سے تو قطعی انکار نہیں ہے، ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں نا کہ ان کو بھی رائٹس ملے، یعنی اسی گورنمنٹ نے آغاز حقوق بلوچستان اسی گورنمنٹ نے کیا نا جی، یہ بھی تو ریکارڈ کی بات ہے نا۔ اب میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جناب والا، یہ ایک تو گورننس کا مسئلہ ہے، یہ 3 ڈویژن ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، ملتان، آپ پچھلے جو ہے سارا ڈیٹا فگر اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ مطلب حیران کن حد تک جو ان کی وہ ہے جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ان کا ہے، اے ڈی پی جو ہے ان کی، اے ڈی پی میں تقریباً 5 سے 7 جو ہے وہ ارب روپیہ خرچ ہوا، اور جو کہ لاہور سٹی جو ہے اس کی ایک جو فلائی اوور ہے وہ کہیں زیادہ اس پہ خرچ ہوتا ہے۔ لوگوں کا مارکیٹ سے فارم تک پہنچنے کے لیے کوئی رسائی نہیں ہے، لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، لوگوں کے پاس سکول نہیں ہے، یہاں تک کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا محترمہ بے نظیر بھٹو کا وسیلہ حق پروگرام تھا، اب صوبائی گورنمنٹ تو وہ بھی سکول تک نہیں پہنچنے دیتی، اس سے بھی بچے مستفید نہیں ہو پاتے۔ سوال میں آگے آپ سے حسن صاحب یہی کرنا چاہوں گا، صوبے بننے چاہیے، سب کا ایک ہی رائے ہے، اور اگر اس سے گورننس بہتر ہوتی ہے اور اس سے اینڈ ریزلٹ جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں وہ نکلتا ہے، اوبیسلی 100% تو یہی وجہ نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے کہانی کچھ نہ کچھ تو ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوگی۔ سر مجھے بتائیں ریئل ایشوز کی آپ نے بات کی نا، کہ ایشوز یہ آپ دیکھ رہے ہیں سر، یہ ہو کیا رہا ہے، اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں یہ لوگوں کے مسائل ہیں سر، یہ لوگ فرسٹریٹ ہو کے روڈز پہ نکلے ہوئے ہیں، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گرمیاں ہوتی ہیں تو جناب بجلی نہیں ہوتی، سردیاں آتی ہیں تو گیس نہیں ہوتی، کھانا پک نہیں سکتا، بچے بھوکے اسکول جا رہے ہیں، عام بندے کی میں بات کر رہا ہوں، مہنگائی آپ کے سامنے، بے روزگاری آپ کے سامنے، کرپشن، وہ میں کہتا ہوں بے وقوف انسانوں کا جو یہ کہے گا کہ کرپشن نہیں ہے، 3,500 ارب کی کہتے ہیں کب تک کی کرپشن ہو چکی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے، میں نہیں کہتا۔ آپ کے ملک میں تمام لا اینڈ آرڈر کے مسائل آپ کے سامنے، پہلے تو چلو بم دھماکوں سے جو بچ جائے بڑی مہربانی، اب تو اگر آپ دفتر تک پہنچ جائے بغیر گاڑی کے شیشے توڑوائے تو بھی بڑی مہربانی۔ یہ فیکٹس آن گراؤنڈ ہے سر، عام بندے کی حالت آپ کے سامنے، ایک بندہ آن این ایوریج اگر منرل واٹر بھی پیے تو 100 روپے کا پانی پی رہا ہے، ورنہ وہ بیمار ہو جائے گا دوسرا پانی پی کے۔ مجھے آپ بتائیں ان حالات میں صوبوں کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ پرائیورٹی میں آگے ہونا چاہیے، یا باقی ایشوز ریئل ایشوز پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ بنگلہ دیش ہمارے بعد آزاد ہوا، 8 پروونس ہے، مسائل وہاں پر بھی پولیٹیکل اور دیگر ہیں، لیکن بقیہ چیزوں کو انہوں نے 25 سال کے مدت میں اپنی چیزوں کو ریزالو کیا۔ کیوں ریزالو کیا؟ کہ ان کو اس بات کا پتا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو حوالے سے جو سب سے بنیاد ہوتا ہے، اگر ایشوز کو، معاملات کو حل نہیں کیا تو اس قسم کی چیزیں بڑھیں گی جو آج پاکستان میں نظر آ رہی ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مسئلے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، مجھے بتائیں 18ویں ترمیم کے بعد ابھی پنجاب کی گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اٹھا کے فنڈ دیتے کہ جی جنوبی پنجاب میں بہت سے مسائل ہیں، ہم پہلی دفعہ جو ہے اپنا 70-80% بجٹ اس میں لگاتے ہیں، ہم ان منصوبے کرتے ہیں، آپ روٹ میپ دیتے، آپ نے کیا دیا؟ آج آپ کہتے ہیں جی ہم اس کی حمایت میں، اس وقت کے لا کے مطابق صوبائی اسمبلی کو 2/3 اکثریت سے پاس ہونا ہے، ہمارے اس امینڈمنٹ کے بعد جو ہم نے پیش کی اس کے بعد نہیں ہوگا، پاس ہونا ہے۔ آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، اکثریت میں ہیں، دیگر جماعتیں بھی آپ کو سپورٹ کریں، آپ لے کر آئے اس کو، لفاظی نہیں۔ اگر لفاظی ہوتی تو آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے،
عوام کا اتنا اہم مسئلہ ہے, اتنا اہم ایشو ہے. 5 سال میں ایک بات کر رہا ہوں, یعنی عوام پہ آپ کو ظاہر اور باطن میں اتنا فرق ہے کہ 5 سال پرویز مشرف کے بیٹھے رہے ہیں. آپ کو ہنسی آ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں 5 سال یاد ایلیگیشن لگایا, آج یاد آ رہا ہے ان کو. آپ نے ایلیگیشن لگایا 5 سالوں تک انہوں نے کچھ نہیں کہا. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. آپ کو یاد ہوگا, سب کو, قوم کو بھی یاد ہے کہ جب سب سے پہلے سرائکی موومنٹ کی بات ہے, قوم کو تو 5000 آج محمد دنگا نے جب یہ آواز اٹھائی تو الطاف بھائی نے سب سے پہلے ملاقات کی اور اس کی حمایت کی. ایم کیو ایم نے سب سے پہلے حمایت کی اور ریکارڈ پر اٹھائے. دیکھ لیں پچھلے 5 سالوں میں بھی ایم کیو ایم نے اس پر آواز اٹھائی. 5 سال لیکن پرویز مشرف کے 5 سال دور میں ایک ریزولوشن دکھا دیں. اگر صوبوں کا ایشو نہیں ہوتا ایک ریزولوشن تو ہم یہ لے کر نہیں آتے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ صوبوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور پھر وہ اسی انداز میں ہو گئے جس طرح آج دیگر جماعتوں نے کیا. آج ہوا کیا اسمبلی کے اندر کہ مخالفت ہوئی. بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے جب کل آپ کو اختیار نہیں ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہمیں اختیار چاہیے, ہمیں اپنا نام چاہیے, ہمیں صوبہ چاہیے. جب آپ کو مل جاتا ہے تو وہی طاقت آپ دوسرے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے زور بازو پہ. آپ مجھے ایک سر, میں آپ کی باتوں شیخ صاحب سے مجھے ایک چیز کا جواب دیں. آپ نے کہا جی ہسٹوریکل پرسپیکٹو دے دیا سردار صاحب نے, بات گھوم پھر کے آئی کہ زبان کیسا ہوگا, کلچر کیسا ہوگا, اس کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کس طریقے سے اس کا تعین کیا جائے گا. ہزارہ بیلٹ بنتا ہے تو کہاں تک جاتا ہے اوپر تک حصہ اس کا. آپ بات کرتے ہیں صوبہ ملتان کا سرائکی بیلٹ بن جاتا ہے, بہاولپور کی بات کرتے ہیں, یا آپ ڈی جی خان کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سیٹ اپس ہونے چاہیے, سارے کچھ ہے. ملک میں سر پہلی پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان, اردو اسپیکنگ, نارتھ اردو اسپیکنگ, آپ کے سامنے سارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. سر اس وقت یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مسئلوں کو سالو کرنے کے بجائے اور زیادہ ایگریویٹ کرے گا اس وقت؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان میں مسائل اور ایشوز کب نہیں رہے؟ کبھی آپ حکومت میں تبدیل ہوں, جو اس وقت چل رہے ہیں نا سر, اتنے کبھی بھی نہیں رہے. بالکل, یہ تو مانتے ہیں نا آپ. بالکل. دیکھیں 2 سال میں پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں, پاکستان میں پولیٹیکل ایشوز ہمیشہ کھڑے رہے, اور ایک وزیر اعظم جاتا تھا, کسی وزیر اعظم کو پھانسی ہو رہی ہے, کوئی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. مطلب ایشوز تو بڑے بڑے رہے. بے نظیر کا واقعہ کوئی چھوٹا تھوڑی تھا, مرتضی بھٹو کا واقعہ کوئی چھوٹا تھوڑی تھا, بھٹو صاحب کی پھانسی کوئی کم تھوڑی تھی, یا اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہو گئی کوئی کم تھوڑی تھی. بڑے بڑے واقعات ایشوز رہے. لیکن آپ کا کوئی تو لمحہ ایسے ہوگا جب ان ایشوز کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. وہ لمحہ کون سا ہے؟ ریڈ ہاٹ وہ کہتے ہیں نا, تبھی تو یہ آپ سمجھتے یہ ٹائم بالکل صحیح تھا اس کام کے. بالکل صحیح ٹائم ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک بات کی کہ اگر آپ کا احساس محرومی بیگانگی میں تبدیل ہو گیا, پھر آپ کے پاس وقت نہیں رہے گا. ابھی آپ کے پاس ہے کہ جب یہ بھرپور آواز اٹھ رہی ہے, اور آواز انہی لوگوں کی اٹھ رہی ہے جو اسمبلی میں بیٹھے. عوام نے جو آواز, عوامی نمائندے جو اسمبلی میں بیٹھے, وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر, خواہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہو, مسلم لیگ قاف میں ہو, اور ان کی اپنی جماعت میں بھی 30-40% میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت بل آئے گا یہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیور کر رہے ہیں, وہ سپورٹ کریں گے. نہیں, فیور تو پنجاب اسمبلی میں کرتے نا بل پاس, فیور نہیں کر رہے تو ہمیں یہ کلوز لانی پڑی کہ اب یونینیمس انہوں نے کہا جی اس پہ بحث کریں. اور مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف نے بڑا اوپنلی کہا ہمیں یہ کلوز لانی پڑی کہ اب وفاق جو ہے وہ یہ وفاقی مسئلہ ہے, لہذا اس میں امینڈمنٹ جو ہم نے یہ دیا ہے کہ اس میں آرٹیکل 239 میں 4 جو ہے اس کو امینڈ کیا جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو صوبوں کا مسئلہ نہیں, صوبے نہیں کریں گے اس کو, تو یہ وفاق کا مسئلہ ہے. لہذا نیشنل اسمبلی میں اس کو امینڈ کر کے وفاق جو ہے اس صوبوں کے لیے کرے. یہ ہمارا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں ویلڈ ہے, اس کو ہونا چاہیے. اور اسی کی بنیاد پر آنا کہاں سے چاہیے؟ میں آپ آرام سے بریک کے بعد تسلی سمجھاؤں گا, آپ جواب دیجیے. بل آنا چاہیے تھا رولنگ پارٹی کی طرف سے. طرف سے کیوں آیا؟ رولنگ پارٹی کی طرف سے بل بقول ان کے, اگر ان کی ساری باتیں سمجھ لی جائیں, مطلب بھاری باتیں سمجھ لی جائیں, ان کے سارے دلائل کو مان لیا جائے, تو بات تو پھر وہیں سے بننی چاہیے تھی. اصل حقیقت جو میں سمجھتا ہوں, میں نے آپ کو میں نے ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, جو میں یہ جتنے آپ کے مسائل ہیں, کیا اس سے آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ جیسے آپ کہتے ہیں پولیٹیکل مسائل, کیا مسائل آپ پولیٹیکل مسائل کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. جو اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے ملک میں وہ اتنے گمبھیر ہیں. آپ دیکھیں امریکنز کے ساتھ آپ اپنی تعلقات کو ادھر دیکھ لیجئے, آپ کے کیا حال ہے. آپ کی جو معاملات ہیں, سیکیورٹی معاملات ہیں, وہ اس کو آپ دیکھ لیجیے. ٹیررزم کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے, انڈیا کے ساتھ آپ انریسٹ ہے آپ کا. آپ ہر قسم کے بلوچستان کی اپنی ایک حالت ہے. بلوچستان میں حقوق بلوچستان کی بات کی, پتہ نہیں کون سے حقوق بلوچستان, یعنی کہ ایک دفعہ
پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایک دفعہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں جا کے ان لوگوں سے بیٹھ کے مشاورت، ان سے بات، ان سے پوچھا جائے کہ بھی تمہیں کیا چاہیے. آپ دوسروں کی طرف چل پڑیں. آپ پہلے ایک اپنے صوبوں کو تو درست کر لیجئے. آپ کراچی کی بڑی آئیڈیل سچویشن کہتے ہیں، آپ سندھ کی بڑی آئیڈیل سچویشن کہتے ہیں، آپ پختونخوا کی بڑی آئیڈیل سچویشن کہتے ہیں. مطلب آپ پہلے اپنی اس سچویشن سے تو نکل آئیں، باہر چلے جائیں. اس پہ تو کسی کی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اس پہ آپ بنانا چاہتے ہیں. بہالپور اسٹیٹ تھا، پاکستان بننے سے پہلے ایک اسٹیٹ تھا، اس کو اس کا اسٹیٹ کا درجہ دے دیجئے. آپ بہالپور کو اسٹیٹ کا درجہ دے دیجئے. وہاں کیوں نہیں آپ کرتے؟ بریک کا کہا جا رہا ہے. مجھے ایک بریک لیتا ہوں جی، بریک کے بعد واپس آؤں گا. ویل ہیو راؤنڈ آف اس کے اوپر بات کریں گے. اور چلیے ٹھیک ہے جی، اگر تو عام آدمی کو فائدہ ہوتا ہے تو ضرور بنے، لیکن اگر محض جس طرح کے خدشات ہلکے پھلکے تو ضرور ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے، کہ غالباً جس طرح عام ڈرائنگ روم ٹاکس بھی ہوتی ہیں، ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، کہ لیٹس سی جی کس طریقے سے ہوگا اس پہ بات کریں گے. جسٹ ٹیک اے بریک ہے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. سر آپ سے شروع کرتے ہیں. آخری مجھے بتایا گیا 7-8 منٹ ہے ہمارے پاس. یہ سب کچھ ہو جاتا ہے سر تو کیا ہوگا؟ کیا فرض کریں ہم ایک سال میں ہی ہو جاتا ہے، ایک سال کے بعد پھر آپ اور میں بیٹھیں گے. میں آپ سے یہ اب حقیقی جو تھوڑا مجھے اجازت دے تو وہ تو آپ کے سامنے ہے سر. وہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا جی کہ ایسا کرنے سے پاکستان مضبوط ہوگا. میرا یہ موقف ہے. پاکستان کیسے مضبوط ہوگا؟ کہ پاکستان اگر بنیاد پرست پاکستان ہوگا تو پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. پاکستان ایک ڈیموکریٹک، انلائٹنڈ، پروگریسو، نیشنلسٹ جو پاکستان ہوگا، ایک ایسا گلدستہ جس میں تمام قومیتوں کے پھول موجود ہوں گے، وہ پاکستان جو ہے اس کو آپ انٹرنیشنلی پیش کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ہماری قومیتیں ہیں، ہم یہ لوگ ہیں، ہم پروگریسو لوگ ہیں، ہم انلائٹنڈ لوگ ہیں، اور ہم جو انٹرنیشنل سیویلائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل سیویلائزیشن کا حصہ ہیں، کریٹ کر کے ہم ایسولیٹڈ لوگ نہیں ہیں. ہم ایسولیٹڈ لوگ نہیں ہیں. گویا ہم تو پاکستان کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. ہم تو پاکستان کو قوموں کی جو برادری ہے، جو اقوام میں مہذب ایک اس کا چہرہ جو ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نیشنلٹیز جو ہیں، قومیتیں جو ہیں، ان کو حقوق دے کے جو محروم قومیتیں ہیں سر آپ ان کو حقوق ملنے اس لیے بھی ضروری ہیں. بس ایک دو فکروں میں ختم کروں گا جی. اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہے، دنیا میں ڈی سینٹرلائزیشن آف ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اگر 63% پاپولیشن کا صوبہ میں ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہوتی پاور کی، ڈیولپمنٹ کی، تو آپ یقین کیجئے کہ گورننس بہتر نہیں بن سکتی. آج کاٹن وہاں سے پیدا ہوتی ہے لیکن ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد میں ہے. آج آپ دیکھیے کہ دریائے سندھ وہاں سے بہتا ہے، صدیوں سے بہ رہا ہے، لیکن دریائے سندھ کو وہاں جو مانیٹر کرنے کی جو ایجنسی ہے وہ ندی پور میں بیٹھی ہوئی. یہ محرومیاں ہیں، ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے کیونکہ لوگ اب سمجھدار ہو گئے ہیں. ویبرنٹ میڈیا ہے، سر جو بات آ رہی ہے عوام کو بہتر کیا جائے، ان کا معیار زندگی بہتر کیا جائے، پاور ان کو دی جائے. سر وہ جو بھی پاور دی جائے، پاور نہیں دیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. سر سعودی عرب کے عوام کے پاس کوئی پاور نہیں ہے لیکن سب سے خوشحال عوام ہے. جی کہاں؟ سعودی عرب میں. جی ہاں، کوئی پاور نہیں ہے لوگوں کی. وہاں تو ایل پیدا ہوتا ہے. اب یہاں پاکستان میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سر. عوام کی بات الگ بات ہوتی ہے کس طریقے سے. تھوڑا سا شور شرابہ ہوا تو 36 سے 40 بلین ڈالر کا پیکج پہن دیا. میں آپ کی بات کرتا ہوں. آصف آپ بے شک بعد میں سب کچھ بولتے جائیے گا. میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ دونوں صاحبان ماشاءاللہ حکومت وقت ہیں، ان سے یہ بھی دریافت کر لیجئے کہ جو آج پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہو رہی ہے، وہ میں سرائکی کی بات نہیں کر رہا. پرائم منسٹر سرائکی ہے، ٹھیک ہونا چاہیے، وہاں پہ ندیاں بہنی چاہیے. میں سارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ان سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ یہ معاملات کب ٹھیک ہوں گے، اکانومی کب درست ہوگی، گیس جو کرائسس ہے وہ کب ٹھیک ہوں گے، انرجی کرائسس کب ٹھیک ہوں گے، لسٹ پہ چلے جائیں گے کب ٹھیک ہوں گے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، یہ پوچھیں آپ ان سے کہ یہ کب ٹھیک ہوں گے. دونوں حکومت میں ہیں، دونوں حکومت میں ہے نا. ان سے یہ کم از کم دریافت کیجئے تاکہ جس وقت آپ کے ہاں ایک خوشحالی ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر آپ اس قسم کے 10 اور صوبے بنا دیں گے. پھر آپ کو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ میٹرک ہونا چاہیے، پھر ایف ایس سی، پھر بی اے، پھر ماسٹرز کریں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی 5ویں کلاس کے بعد ہی پی ایچ ڈی کا کورس کریں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ ایک اسٹرائک. ذرا مزے والی بات دیکھیں.
آپ تو آج تک یہی نہیں اندازہ کر سکے. یہ بہت بڑی ایک یہ کرنا پڑے گا آپ کو, اس پہ ریکی کرنی پڑے گی. آپ پہلے اس کی حدود مقرر کریں گے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ جو صوبہ آپ بنانے جا رہے ہیں یہ اپنے اون پہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. مطلب مسئلے مسائل کی بات نہیں ہے, لیکن مسئلے مسائل کی بات نہیں. ہم جو ہم جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں, ہمارے اوپر تو یہ ہمارے مسائل پہ قابل, یہ تو ہمارے اوپر, ہم تو یہ دیکھیں نا, یہ بات آ گئی نا, صوبائی تصور کی بات آ گئی نا. اور صوبے بنانے کا تصور, صوبے بنانے کا تصور صرف اس لیے کہ صوبوں کو اختیارات ہوں, اپنے وسائل جنریٹ کریں اور اپنے معاملات کو بہتر کریں. لیکن جب آپ یہ نہیں کرتے, جن ممالک میں بھی صوبے بنائے جا رہے ہیں, اور ہر سال انڈیا جیسے ملک میں ہر سال نئے صوبے بنائے جا رہے ہیں, امریکہ جیسے ملک میں اپنی ریاست کو کوئی اعتراض نہیں ہے, آگے چلے نا, صوبہ مضبوط ہے, ہر صوبہ مضبوط ہے, اعتراض نہیں ہے, اس کے اپنے وسائل پر ایک طرف کمی ہے. ہم نے صوبائی خود مختاری کی جب بل پاس کیا 18ویں ترمیم, تو اب تو صوبوں کا اختیار ہے, اور گیس اختیار دیں گے, گیس نکالیں گے, ایڈمنسٹریٹو حوالے سے جو ہے ایک حدود میں لے کر آئیں گے تو الٹیمیٹلی معاملہ حل ہوں گے. لیکن یہ ایشو اس وقت تک بڑھتے رہے, 64 سال میں تو اب حل کر نہیں سکے. 18ویں 64 سال کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی حل ہوں گے. آپ اور کون سا تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈی سینٹرلائزیشن آف ریسورسز کر دیں. جب تک ریسورسز کی ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہوگی, خوشحالی نہیں ہے. آپ کیا اسے کیا ہو جائے گا کہ بات میں وہی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں 18ویں ترمیم کے باوجود بھی الیکٹریفیکیشن انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے ایک حد مقرر ہے, اس کے لیے پھر آپ کو سینٹر سے پوچھنا پڑے گا. پتا ہے میں لانگ ڈبیٹ. اینی وے جی, تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب, آپ پروگرام میں آئے. شیخ روہیل لشکر کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا جی, اور جناب سید آصف حسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, اور جناب سردار بہادر احمد سیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین, صوبے بنے ضرور بنے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن پرووائڈڈ کہ وہ اینڈ ریزلٹ اچیو کر سکے حکومت جو وہ چاہتی ہے, وہ یہ ہے کہ عام آدمی کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو, خود مختاری ہو, اور وہ خوشحال ہو. اگر یہ ہوتا ہے تو ضرور صوبے بنائے جی, 4 نہیں 10 نہیں بلکہ 50 بنائے, لیکن پرووائڈڈ کہ سب سلسلے بہتر ہوں. اور اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, محض سیاسی چالیں ہیں, تو پھر آپ کا فیصلہ ہے, آپ نہیں کرنا ہے. اینی وے جی, انشاءاللہ کل پھر 8 بجے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.